الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني فهما. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، اللہ جل شانہ دی پاکیزہ کتاب، بابرکت کتاب، لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندروں اس مالک الملک اللہ ذو الجلال والاکرام مولا کل کائنات رب العالمین دی توفیق نال سورہ بقرہ اور پہلا سپارہ، پہلے سپارے دے آخری رکوع دی ایک آیہ مقدسہ جو میں تواڈے سامنے تلاوت کر چکا ہوں۔ عربی سال دا یہ پہلا مہینہ ہے۔ عربی سال دا آغاز محرم الحرام تو ہوتا ہے۔ محرم کے بارے میرے سونے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک تو بعد جڑے اللہ دے نزدیک افضل روزے نے وہ محرم دے۔ اور دوسری فضیلت اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم نو اللہ دا مہینہ قرار دیتا ہے۔ جس طرح فرضی نماز تو بعد تہجد نماز نوافل وچوں افضل ہے، اس طرح فرضی روزیاں تو بعد محرم دے مہینے دے اندر رکھے ہوئے روزے افضل، اور پھر اس نو اللہ دا مہینہ بھی قرار دیتا ہے شہر اللہ المحرم، کہ اللہ دا مہینہ محرم۔ خاص طور پہ میرے سونے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جڑا بندہ عاشورہ دا روزہ رکھدا ہے، رب العزت میں اے اللہ تو گمان رکھنا، یقین رکھنا کہ اللہ اس بندے دے ایک سال گزرے ہوئے دے گناہ معاف کر دیں۔ عاشورہ دے روزے دے متعلق علماء دے مابین اختلاف ہے۔ میری تحقیق دے مطابق 9-10 دا یا 10-11 دا روزہ رکھنا چاہیے۔ خالف الیہود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود دی مخالفت دا حکم دیتا ہے۔ بہرحال بعض علماء صرف 9 دے روزے دے بھی قائل ہیں۔ عربی سال دے اس پہلے مہینے دی اج 3 تاریخ ہے۔ بات کرن دا مقصد ہے اندازہ کرو تمام لوگ اپنے نوے سال دا آغاز جشن منا کے کرتے ہیں، خوشیاں منا کرتے ہیں، حالانکہ شرعی طور پہ وہ طرز درست نہیں، لیکن اتفاق دی بات دیکھیے کہ اس کا آغاز ہوتا ہے کہ مسلمان کیوں کرتے۔ وہ لوگ
وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں کا ایمان اللہ تعالی نے بطور معیار دے ذکر کیتا ہے کہ اگر تسی ایماندار بننا چاہتے ہو کہ اپنے ایمان صحابہ دے ایمان ورگے بنا لو. وہ لوگ کہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے دنیا تے رضا و رحمت دے اعلانات فرمائے، جنہوں سچے مومن قرار دیتا ہے، وہ لوگ کہ جنہوں دی مناسبت دے نال سانو پتہ لگا کہ محمد رسول اللہ اللہ دے رسول نے، جنہوں دی مناسبت دے نال سانو پتہ چلیا کہ قرآن اللہ دی کتاب ہے. نویں سال کا آغاز مسلمان ان صحابہ کو گالیاں تو کرتے نہ نعوذ باللہ. انٹرنیٹ کا دور ہوتا تو اگے بھی بڑا کچھ سی، لیکن ہن سب کچھ میرے نال تسی بہت جانتے ہو کہ یقیناً انٹرنیٹ تے کس انداز دے نال حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی توہین کیتی جاتی ہے، بے ادبی گستاخی کیتی جاتی ہے. اس واسطے اللہ دی توفیق نال اگر میرے مالک دی مدد شامل ہاتھ رہی، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، ایمان صحابہ و صحابہ دا تذکرہ کرنا چاہنا ہوں. اللہ میری مدد فرما. ارشاد باری تعالی فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. توجہ ہے، دیکھ رہے ہو میرے والے، میں تہاڈی زیارت کر رہا ہوں اللہ دی توفیق نال، پوری محبت نال. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس آیت کے اندر اللہ پاک نے حضرات صحابہ اکرام کو بطور معیار پیمانہ ذکر کیتا ہے کہ اگر اپنے تسی ایمان دیکھنا چاہتے جے نا تے حضرات صحابہ اکرام نو دیکھو، پرکھنا جے تواڈے سامنے پیمانہ موجود ہے، معیار موجود ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے ایمان ورگا ایمان بنا لو، فقط اہتدو، پھر تسی ہدایت پاؤ گے. یہ مطلب ہے کوشش کرنی چاہیے. چلو انہاں تک پہنچ اسی نہیں سکتے، اتنے بڑی عظیم ہستیاں سن، وہ پیغمبر دے صحابہ، پیغمبر دی نبوت دے، پیغمبر دے اترن والی کتاب دے گواہ صحابہ نے رضوان اللہ علیہ مجمعین. وہ صحابہ دے وہ نے اللہ اکبر قرآن کا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آسمان تو آواز ہوندی ہے پیغمبر بھی ایمان لیان تے ایماندار بھی ایمان لیان اس چیز تے جو اللہ نے نازل کی تھی محمد مصطفیٰ نے. سب تو پہلے پیغمبر ایمان لیا. پیغمبر نو آپ یقین نہ ہوئے تو کسی نو دعوت کیویں دے سکتا ہے؟ کسی نو پہلا آپ یقین ہونا چاہیے. فرمایا آمن الرسول، سب تو پہلے پیغمبر ایمان لیا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اے جس وقت قرآن نازل ہو رہا سی اس وقت صحابہ سن انہوں نے مومن کیا ہے. اور اے جڑی ایت میں تواڈے سامنے پڑھی ہے نا، یہ ایت تے اس تو اگلی ایت ہے اللہ نے خاص طور تے نازل کر کے اس امت نو تحفے کے طور تے بھی دتیاں نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں جڑا ان دو آیات کی تلاوت کر کے سو جائے یہ دو ایتوں دے واسطے کافی ہو جاندیاں نے. اور کئی بار میں عرض کیتا ہے کہ یہ کافی کنج ہوندیاں نے کہ ساری رات دے قیام دا اللہ تعالیٰ ثواب عطا کر دیندے. اور دوسرا علماء نے یہ تشریح کے اندر بیان کیتا ہے
انہاں آیاتاں نوں پڑھن دے نال اللہ تعالیٰ ساری رات شیطان دے حملیاں تو محفوظ رکھتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لیا رسول بھی تے رسول دے صحابہ بھی ایمان والے بھی، بما انزل الیہ من ربہ، اس قرآن تے ایمان لیا سب تو پہلا ذکر بما انزل الیہ من ربہ، قرآن تے ایمان لیا، والمؤمنون ایماندار بھی ایمان لیا، کلن آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، فرمایا پھر ایمان لیانے اللہ دی وحدانیت تے، ایمان لیانے فرشتیاں تے کہ اللہ دی مخلوق نے، پھر ایمان لیانے کس چیز تے؟ کتاباں تے، کہ آسمانی ساریاں کتاباں اللہ دیاں نازل کردہ نے اور ساریاں کتاباں سچیاں۔ کیوں جی؟ تورات سچی کتاب ہے، زبور سچی کتاب ہے، انجیل سچی کتاب ہے، اور ساڈا ایمان ہے جڑے صحیفے اللہ نے پیغمبراں تے نازل کیتے نے وہ بھی سارے سچے۔ مولانا شفیع الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے الرحیق المختوم کے اندر لکھیا ہے 4 کتاباں اللہ پاک نے نازل کیتیاں نے، اور ادھے نال اللہ تعالیٰ دی ذات نے 100 صحیفے نازل کیتے نے مختلف انبیاء تے، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ نماز جمعہ نماز عید کے اندر تسی سماعت فرماتے ہو، تو صحیفیاں دی تعداد مولانا شفیع الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے 100 لکھی ہے۔ ساڈا ایمان ہے وہ سارے صحیفے بھی اور پہلیاں کتاباں سمیت قرآن دے ساریاں سچیاں نے، اس چیز تے ایمان، اللہ دی وحدانیت، فرشتے اللہ دی مخلوق، اور کنے مخلوق کنی کثیر تعداد کے اندر ہے۔ میرے سونے پیغمبر نے فرمایا اب تک السما، لوگوں آسمان چڑچڑا رہے ہیں، لکڑ دی چھت ہوئے نا تو بندہ اٹھتے چلے تے آواز آؤندی ہے چلن دی، جس طرح وہ لکڑ دی چھت تے چلے آواز آؤندی ہے، فرمایا اس طرح آسمان چڑچڑا رہا ہے۔ ہن فرشتے اللہ دی مخلوق دا اندازہ ذرا کرنا، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے وضاحت فرمائی ہے اس زمین تو لے کے آسمان تک، پھر پہلے آسمان دی موٹائی یعنی زمین تو آسمان تک بھی 500 سال دی مسافت ہے، پھر ایک آسمان موٹا 500 سال دی مسافت ہے، پھر ایک آسمان تو دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ وہ بھی 500 سال کا ہے۔ اسی طرح یہ 7 آسمان سارے سراں تے قائم نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان چڑچڑا رہے ہیں، ایڈا موٹا آسمان 500 سال دی مسافت والا، فرمایا آسمان چڑچڑا رہے ہیں، نال فرمایا وہ حق بنتا ہے وہ چڑچڑائے، نال فرمایا اس واسطے کہ آسمان تے میرے سونے پیغمبر نے 4 انگلیاں کر کے فرمایا نا 4 انگلیاں دے برابر بھی جگہ موجود اور خالی نہیں جتھے اللہ دا فرشتہ نہیں، اینی کثیر تعداد کے اندر فرشتے نے۔ اس بات پہ ایمان رکھنا اللہ دی توحید، فرشتے اللہ دی مخلوق نے، اور آسمانی کتاباں تے اور تمام انبیاء تے اللہ دے فضل و کرم نال اسی ہاں وہ مسلماناں نو اللہ تعالیٰ دی ذات نے شرف بخشیا ہے، اسی ہاں اللہ دے فضل و کرم نال جڑے اس بات تے ایمان رکھنے ہاں کہ سارے رسول اللہ دے سچے رسول، سارے نبی سچے، سارے جڑے رسول نے نا انہاں دے وچوں کسے ایک دی گستاخی، جس طرح ساڈا ایمان ہے جڑا محمد رسول اللہ دا گستاخ ہے واجب القتل ہے، اسی طرح ساڈا ایمان ہے کسے ایک رسول کسے ایک نبی دا جڑا گستاخ ہے وہ واجب القتل۔ اس واسطے بات ذہن دے اندر رکھیے، یاد رکھیے رسولاں تے ایمان، لا نفرق بین احد منہم، پھر پیغمبراں دے وچوں کسے دے درمیان تفریق کوئی نہیں، فلانا صحیح ہے تے فلانا صحیح نہیں، جس طرح یہودیاں کیتا وہ کچھاں نو من لیا تے کچھاں نو چھوڑ دیتا، عیسائیاں کیتا عیسیٰ نو من لیا تے موسیٰ نو چھوڑ دیتا، حضرت عزیر نو چھوڑ دیتا، یا دیگر انبیاء دا انکار کرنا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عیسائی نہیں منتے، موسیٰ عزیر نو منتے بھی ہون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں منتے، فرمایا لا نفرق بین احد منہم، انہاں دے وچوں کسے دے درمیان تفریق نہیں کرنی، فلانا نبی صحیح ہے تے فلانا نبی صحیح نہیں، نہیں، سانو یہ بات زیب نہیں دیتی، آدم تا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اللہ دے سچے رسول، اس بات تے ایمان لے رہے ہیں۔ اس واسطے میرے پیغمبر دی نبوت ہے، میرے پیغمبر تے اترن والے اس قرآن دے گواہ صحابہ، اللہ اکبر،
اور میں ایک اور انداز دے نال تھوڑی جی بات کر کے بات نو اگے لے چلا. ایک موقع تے میرے سونے پیغمبر نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، لوگوں میرے کو حج دے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں محمد زندہ نہ رہا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. پھر میرے پیغمبر نے حج کیتا تے صحابہ نے حج سیکھیا اور صحابہ نے وہ طرز پھر اختیار کیتا، وہ طریقہ پھر اختیار کیتا جس طرح میرے سونے پیغمبر نے حج کیتا. 8 ذی الحج نو چل کے مینا دے اندر، پھر 9 ذی الحج نو عرفات دے اندر، پھر خطبہ تو بعد 2 نمازاں اکٹھا کر کے پڑھنیاں، پھر شام تک اتنے ٹھہرنا، شام کے قریب مغرب عشاء، شام ہون تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جا رہے ہیں، مغرب تو بعد چلے نے بے شک، لیکن حکم ہے کہ جا کے مغرب تے عشاء اکٹھی مزدلفہ دے اندر پڑھنی ہے اور پھر سویرے سویرے نکلنا ہے، مینا دے اندر آ جانا ہے، اپنے سارے اراکین کو ادا کرنا. انہیں دسیا جناب محمد رسول اللہ. اور یہ گواہ کون نے؟ صحابہ. یہ گواہ کون نے؟ صحابہ. صحابہ نے دسیا کہ مینا دے اندر سونے پیغمبر اس طرح ٹھہرے، میرے پیغمبر دے صحابہ نے دسیا مزدلفہ دے اندر اس طرح رات گزاری، میرے پیغمبر دے صحابہ نے دسیا عرفات دے اندر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور عرفات دے اندر ٹھہرن دا انداز صحابہ نے دسیا. ایک اور انداز نہ فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، سلو کما رأیتمونی اصلی. یہ حدیث سنی جے نا کہ یہ بڑی بار سنی جے، اور پھر خاص طور تے اللہ دے فضل و احسان نال سارے ساڈے اہل حدیث خاص طور تے یہ حدیث سارے نوں یاد بھی آئے گی. سلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا لوگوں نماز پڑھنا جویں میں محمد نو ویکھیا. تساں ویکھیا؟ نبی پاک نو ویکھیا؟ نہیں ویکھیا. تے ساڈے باپ دادا نے نہیں ویکھیا، کسے نہیں ویکھیا. کنے ویکھیا؟ جنہ ویکھیا انہاں نوں صحابہ کہندے نے، جنہ ویکھیا پھر انہاں دسیا. فرماتے نے رہی تو رسول اللہ، آپ نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز انج پڑھیا جے جویں مینوں پڑھدیاں ویکھیا. تے میرے سونے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ پھر بیان کرتے نے رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، علی صدرہ. تو جے کریا جے ذرا اے میرے سونے پیغمبر دی نماز دے گواہ بھی صحابہ، حج دے گواہ، عمرہ دے گواہ اور دیگر عبادات دے میرے پیغمبر دی پوری زندگی دے گواہ صحابہ دے. اس واسطے صحابہ کہہ رہے ہیں، صحابی کہہ رہے ہیں. فرمایا رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ. اللہ دے پیغمبر نے نماز پڑھی تے میں اپنی اکھاں دے نال دیکھیا. وائل بن حجر کہندے نے میں اپنی اکھاں دے نال دیکھیا آپ سرکار نے سجا ہاتھ کھبے ہاتھ دے اوپر رکھیا علی صدرہ، اپنے سینے تے ہاتھ بننے. یہ او کہہ رہے نے جنہاں اپنے اکھیں ویکھیا. تے نبی پاک نے کی فرمایا سی سلو کما رأیتمونی اصلی. ایک اور انداز نہ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر نے سالم اپنے باپ کو بیان کرتے نے، مالک بن حویرث بھی بیان کرتے نے، یہ 3 صحابہ بیان کرتے نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں تینوں اپنے اپنے انداز نال تینوں ہی وکھرا وکھرا کہندے نے. مالک بھی کہن، سالم اپنے باپ کو بیان کرن تے سالم دے باپ بھی ارشاد فرمان، عبداللہ ابن عمر بھی فرمان رأیت رسول اللہ، میں اللہ دے رسول نو ویکھیا جناب اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حذو منکبیہ. میں اللہ دے رسول نو ویکھیا جدو اللہ دے رسول نماز دا آغاز کرتے سن، جدو اللہ دے پیغمبر نماز شروع کرتے سن اپنے ہاتھ اٹھاندے سن حذو منکبیہ، کندھیاں دے برابر. ایک روایت دے لفظ نے کنا دی لو دے برابر، کنا نو لانا نہیں، اے کنا نو لگان دا بھئی کدھر ذکر نہیں. کنا دی لو دے برابر کر لو تے یا کندھیاں دے برابر اس مقام تے لے آؤ. تے کرنا کتھے کتھے؟ نبی سونے دی نماز دے گواہ صحابہ، وہ صحابہ بیان فرما رہے نے. یہ 3 صحابہ دی بات کر رہا ہوں میں، مالک بن حویرث، عبداللہ بن عمر اور سالم اپنے باپ کو انہوں نے باپ بھی تینے کہتے اسی ویکھیا نماز شروع کرتے کندھیاں دے برابر ہاتھ اٹھاندے، رکوع جاندے کندھیاں دے برابر ہاتھ اٹھاندے، رکوع تو سر اٹھاندے، رفعہما
اپنے دونوں ہاتھوں کو انج کر کے بلند کر. نبی سونے دی نماز دے گواہ, نبی سونے دی نماز دے گواہ جان دیو. اللہ تمہیں سلامت رکھے, اللہ تمہاری محبت نو قبول فرمائے. پیارو میرے سونے پیغمبر دی نبوت ختم نبوت جڑا تاج اللہ نے پہنایا, ہر پیغمبر نو ایک تاج نبوت اور رسالت والا, محمد رسول اللہ نو دوسرا تاج ختم نبوت والا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ میرے سونے پیغمبر دے صحابہ اس قرآن دے گواہ جے. آ جڑا قرآن ہے یہ تے ایمان لے آئے اور اس دے گواہ اس نو اکٹھا جمع کیتا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے, اور یہ ایک ایک کاپی کر کے تے مختلف گورنراں نو بھیجی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین, انہاں نو اگر یہ دے وچوں کر دیو نا, دین دے وچوں صحابہ تو کر دئیے تے دین باقی رہ ہی نہیں, دین رہ ہی نہیں جاتا. اس واسطے پیارو یاد رکھو ہمیشہ صحابہ دا احترام کرنا, صحابہ دی عظمت تے شان کو سمجھنا. انہاں نو اللہ مومن قرار دے رہا جے. ہن کئی کہندے سننے اور کلپ چلتے ہیں اور واضح اور کہندے شرماندے بھی نہیں, اتھوں تک کہہ دیندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد سارے ہی نعوذ باللہ دین چھڈ گئے سن. نعوذ باللہ من لوگو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہاں نے ایمان دا تذکرہ اللہ نے بطور معیار کیتا ہے تے ایتھے ایماندار رکھا ہے. ایک اور مقام فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ رَبُّكُمْ. إِذْ تَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ, ایتھے بھی مومن آکھیا. یہ کون ہے؟ یہ بدر والے نے جنہوں نے مومن آکھیا. اس کو اتلی آیت پڑھو وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا محبوب کی جب سویرے سویرے تسی عائشہ دے حجرے چو نکلے اور احد کے میدان کے اندر پہنچے اور احد کے اندر جا کے مجاہدین نو مختلف جگہ تے متعین کر رہے جے, ایمانداراں نو متعین کر رہے. تو ایتھے کھڑے ہونا ہے, تو ایتھے کھڑے ہونا ہے. تانوں یاد ہوئے گا 50 بندیاں دی ایک درے تے میرے سونے پیغمبر نے ڈیوٹی لگا دیتی, اس مقام تے رہنا ہے. اسی جس حال دے اندر بھی ہوئیے تو اس درے نو خالی نہیں کرنا. میرے سونے پیغمبر مقرر کرتا ہے تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. بدر والیاں نو ایماندار, احد والیاں نو ایماندار. تیسرا مقام قرآن مجید کا فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. رب العالمین نے فرمایا اللہ ادھر راضی ہو گیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ ان ایمانداروں راضی ہو گیا. اذ یبایعونک تحت الشجرہ, جنہاں درخت کے نیچے محمد مصطفیٰ دے ہاتھ تے بیعت کی تھی, اوتھے بیعت کرن والیاں نال رب راضی ہو گیا. اے حدیبیہ والے نے تے اللہ تعالیٰ انہاں نو ایماندار قرار دے رہا ہے. انہاں نو ایماندار, پھر ایمان بھی کیسا فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. فرمایا اللہ نے انہاں دے دلاں نو مزین ہی ایمان نال کر دیتا ہے. انہاں دلاں دی خوبصورتی, انہاں دے دلاں دا میک اپ ایمان ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ,
ایمان دی محبت انہاں دے دلاں دے اندر وزینہ فی قلوبکم انہاں دے دلاں دی خوبصورتی ایمان نو بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین دی ذات گرامی نے ایک اور مقام تے ان لفظاں دے نال بیان فرمایا لوگو لا تجدو قومن تسی گل کردے ہو انہاں دے ایمان دی صحابہ دے ایمان دی بات کردے ہو لا تجدو قومن یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہ فرماتے نے لیندے چڑھتے جاؤ شمال جنوب جاؤ اس پوری روح زمین کا چکر لگا کے دیکھو لوگوں تو لبیاں ایسے لوگ نہیں لبن گے۔ آئے آئے صحابہ دے ایمان دی گل آئی اللہ 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 ایتھے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو اپنا ایمان بیچ دینے ایتھے چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تو شادی دے موقع تے بیاہ دے موقع تے خوشی دے موقع تے اپنے ایمان نو جناب بہا دینے ہاں۔ اے او لوگ دے اللہ فرماتے نے لیندا چڑھدا دکھن پہاڑ سارا پھر کے دیکھ لو پوری روح زمین کا چکر لگا کے دیکھ لو ایسے لوگ نہیں لبن گے۔ ایک پاسے اللہ دے رسول دی محبت ہے دین اسلام دی محبت ہے ایک پاسے سکا باپ ہے باپ نو چھڑ دیتا ہے دین چھڈیا یہ کیا لینا نہیں جی منڈے کا ماما ناراض ہو جاتا ہے پہ آگے دے کے نہیں میں کلے ہی سنیا تساں نہیں سنیا برادری چھٹ جاتی چھوٹ جائے برادری کسی چیز دی کوئی پرواہ نہیں یہ لوگ نے باپ چھوڑ دیو بیٹے چھوڑ دیو کیوں اللہ دا دشمن ہے اللہ دے رسول دا دشمن ہے اللہ دے رسول دے دشمن باپ ہوئے بیٹا ہوئے برادری دا بندہ ہوئے یا بیوی ہوئے تو یا بیوی واسطے خامد ہے سب کچھ چھوڑ دینا ہے پر اللہ دے رسول چھڑنا فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان یہ لوگ نے انہاں دے دلاں دے اندر اللہ نے ایمان لکھ دیتا ہے فرض کر دیتا ہے دلاں دے ایمان نو اور ایک جگہ تے گل مکدی مکا دتی جویں آندے نا 100 گز رسا تے سر تے گنڈ فرمایا والذین ہاجروا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ فرماندے جڑے ایمان لے ہجرت کیتی تے میرے راہ دے اندر جہاد کیتا ہے نا اور وہ لوگ اے تے آئے ایمان لے آ کے ہجرت کر کے مکے تو مدینے آئے اور پھر اللہ کے رستے اندر جہاد کیتا دوسرے وہ لوگ نے والذین آووا ونصروا جنہاں نے انہاں جگہ دیتی اور پھر انہاں جناب علی جگہ ہی نہیں دیتی ہر معاملے کے اندر انہاں دا تعاون تے مدد بھی انہاں دی کیتی ہے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا یہ سارے سچے مومن نے کیوں جی قرآن سچا ہے رب سونا سچا ہے رب دا رسول سچا ہے کہ اللہ سونے دی کلام کہہ رہی ہے اولئک هم المؤمنون حقا یہ سچے مومن نے اس واسطے کسی قسم دے شک اندر مبتلا نہیں ہونا جتے صحابہ دی بات آ جائے صحابہ دے ایمان دا تذکرہ کر دیا میرے پروردگار عالم دی ذات نے ارشاد فرما دیتا جے رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا صحابہ دے ایمان دا تذکرہ کر دیا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا فرمایا جڑے ایمان لے آئے اللہ تے ایمان لے آئے اللہ دے رسول تے ایمان لے آئے پھر انہاں شک نہیں دے کیتا ثم لم يرتابوا پھر شک دے اندر مبتلا نہیں اج میں سانو شک پہ جاندا نا چھوٹی چھوٹی گل تو صحابہ نے پھر شک نہیں کیتا پھر کسی تذبذب کا شکار نہیں ہوئے بلکہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اور میں اپنا مال بھی اپنی جاناں بھی اللہ دے راستے اندر قربان کر دتیاں مال بھی اللہ دے راستے لگا دیتا جاناں بھی اللہ دے راستے اندر لگا دتیاں اے او صحابہ نے انہاں نو شک نہیں کہ اللہ فرماندے نے اولئک هم
المؤمنون حقا، میرے سونے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں نوٹ کر لو، میرے نبی دے سارے صحابہ سچے مومن۔ کیوں جی؟ صحابہ سارے سچے مومن۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور درجات اندر فرق ہو سکتا ہے، درجات اندر فرق ہو سکتا ہے، وہ تو قرآن بھی کہتا ہے، فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ فرمایا لوگوں یاد رکھو جڑے فتح مکہ تو پہلا ایمان لے آئے، اللہ دے رستے اندر مال بھی خرچ کیتے، جہاد بھی کردے رہے، تے جڑے فتح مکہ تو بعد ایمان لے آئے، پہلیاں دے درجے، پہلیاں دا مقام، پہلیاں دی شان انہاں تو زیادہ ہے، لیکن کوئی تذبذب دا شکار ایتھے بھی نہ ہوئے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، آسمان تو آواز آؤندی ہے، پاویں مکہ فتح ہون تو پہلا ایمان لے آیا، پاویں بعد دے اندر ایمان لے آیا، میں رب اعلان کر رہا ہوں سارے جنتی نے، سارے سارے اللہ سونے دے نبی دے صحابہ سارے جنتی نے، میرے جنتی۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا میرے پیغمبر دے صحابہ انہوں نے دلوں دا میں امتحان لیا ہے۔ اللہ جی امتحان لینے تو بعد رزلٹ کیا ہے؟ فرمایا سارے ہی مغفور نے۔ مغفور دا مطلب ہے سارے دے گناہ میں معاف کر دیتے، جنہوں نے رب دنیا دی زندگی دے اندر معافی دا اعلان کر رہے ہیں، جنہوں نے رب دنیا دی زندگی دے اندر معافی دا اعلان کر رہے ہیں۔ کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ اور منقبت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ انہوں کی زندگی دے اندر معافی دا اعلان فرما رہے ہیں۔ لہم مغفرہ، لہم مغفرہ، لوگوں میں انہوں معاف کر دیتا ہے، انہوں واسطے بخشش ہی بخشش۔ پھر ویتے نہیں وہ اجر عظیم، اتھے اجر عظیم دا وعدہ کیتا ہے، تے جتھے آکھیا نا اولئک هم المؤمنون حقا، اوتھے بھی آکھیا لہم مغفرۃ ورزق کریم، انہاں واسطے بخشش بھی ہے اور عزت والا عمدہ جنت دار رزق بھی ہے۔ اس واسطے دوستو پیغمبر دے صحابہ قرآن مجید دا ایک اور مقام فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اگلے دن نا ایک کلپ میں سنیا، ذرا غور کرنا، ایک کلپ سی وہ دے اندر ہے رضی اللہ کا معنی غلط کر رہا سی، وہ کہہ رہے سی رضی اللہ دے ایک دعائیہ کلمہ ہے، رضی اللہ دعائیہ کلمہ ہے، اللہ انہاں نال راضی ہووے، اور دعائیہ کلمہ نہیں۔ محترم تسی تے ماشاءاللہ مدرسے ہی پڑھے ہو، دعائیہ کلمہ نہیں، راضیہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی کا معنی راضی ہووے نہیں ہوتا، فعل ماضی کا معنی ہوتا ہے اللہ انہاں نال راضی ہو گیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہاں نال رب راضی ہو گیا تے وہ اپنے رب دے راضی۔ کھانا ملیا ہے، پہنن نو کپڑا ملیا ہے نہیں ملیا، کھان نو نہیں ملیا، پہنن نو نہیں ملیا، پر کدی شکوا نہیں سی کیتا۔ ایتھے ہن میں بھی نا مزدور طبقہ بھی نا شام نو شاپر بھرے ہوندے نے تے کرات جا رہے ہوندے نے تے کسے کولوں پوچھ کے ویکھو ساڈا رون ہی نہیں مکدا۔ اوے ایویں تے نہیں سی، صحابہ کھانا کھا رہے ہوندے، فرماندے انج کر کے اسی برکی توڑدے ساں تے کھانے چوں آواز ہوندی سی سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ آندے نے کچھ حاصل کرنا واسطے پیارے ہو کچھ کھونا پیندا ہے، انہاں کھویا۔ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ آسمان تو آواز ہوتی جنہ اللہ واسطے اپنے گھر بار مال سب کو چھوڑے نا تے چھوڑے کادے واسطے؟ یبتغون فضلا من اللہ
والرضوانا، رب دا فضل تلاش کردیا ہویا اور رب دی رضامندی تلاش کردیا ہویا، فرمایا اولئک وینصرون اللہ ورسولہ، اے وہ لوگ نے جڑے اللہ دے دین دے مددگار نے۔ اللہ تے اللہ دے رسول دی مدد دا مطلب ہے اللہ دے دین دے مددگار نے۔ اولئک هم الصادقون، اے اپنے وعدے اندر، اے اپنے دعوے دے اندر اے سچے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نیند آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ دونوں سلامت رکھے۔ اللہ اے بہارا انج لاوے کہ جنت تک انج اکٹھے ہی رہیے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے دوستو بزرگو، قرآن دے قرآن فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ فرمایا ایک تے سن جنہیں گھر بھی چھڈے، بال بچہ بھی چھڈیا، اپنا مال بھی چھڈے، سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینے پہنچے، اللہ تعالیٰ دے دین دی مدد، رسول دے دین دی مدد کردیا ہویا، اللہ دا فضل تے رضامندی تلاش کردیا ہویا گئے۔ لیکن اگے وہ بھی سن جڑے مدینے بستے سن، فرمایا اے جدوں گئے نے نا انہاں دے متھیاں تے تیوڑیاں نہیں آئیاں، اے سینے فراق سن۔ بھئی میں شروع کی پڑھی سی آیت فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ دے ایمان ورگا ایمان ہے تے پھر ہدایت والے ہو۔ اچھا ناراض نہ ہویا جے، میں بھی ایسے معاشرے دا فرد ہاں۔ کتنے سال ہو گئے پاکستان بنیا؟ ایک گھٹ 80 تقریباً ہو چلا ہے۔ اگلے مہینے وچ، اگلے تو اگلے مہینے چ جون اگست دے وچ 79 سال ہو جانے۔ لیکن آج تک ساڈے دلاں چوں یہ گل نہیں گئی رشتہ کرنا ہے مولانا صاحب کو رشتہ دسیا جے جی کیڑی برادری ہے جی فلانی برادری ہے جی ہے رشتہ فلانی جگہ تے ہے۔ اچھا یہ پتہ کر کے دسو مہاجر نے کہ باشندے نے؟ لو آ ایمان جے، آ ایمان جے۔ اج تک ہن مہاجر کیڑا جے بھی اتھے دے باشندے نے، وہ مہاجر بچارے تے تقریباً فوت ہو چکے، چند ایک بزرگ رہ گیا ہون گے۔ اج تک جنہاں اپنے دلوں ایک کوڑ نہیں مٹایا انہاں دے بارے کی خیال ہے؟ مٹا دیو انہاں نفرتاں نو، مٹا دیو۔ صحابہ جڑے مہاجر ہو کے آئے، بے آسرا ہو کے آئے، بے سر و سمالی دے عالم کے اندر مدینے آئے، اگلیاں نے جناب سینہ کھول کے سامنے رکھا ہے آکاری ادھا تیرا ادھا میرا، اے دو باغ میں ایک تیرا ایک میرا، اے دو بیویاں نے ایک نو میں طلاق دے دینا، عدت گزرے گی نکاح کر لویں۔ کوئی بخاؤ تو صحیح مثال پہ آ رہے ہو بڑا اس دور دے اللہ 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 وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دیو سن آپ بھوکے رہ لیندے سن پر دوسرے نو ترجیح دیندے سن۔ اور صحابی جدو نبی پاک نے فرمایا سی کون ہے جڑا میرے مہمان نو کھانا کھلائے، گھر لے گیا پوچھا کھان نو کوئی ہے جی؟ جی ہے نے چند ٹکڑے نے بچیاں واسطے ہی، اپنے واسطے تو کوئی نہیں۔ بچیاں نو جو سواد ہے کہ اللہ دے رسول دا مہمان ہے یہ کھانا کھائے گا، رسول اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، ارشد رب بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ یہ بھی دور سی نا، اس دور چو مہمان دے نال میزبان بہندا سی تے پھر مہمان کھانا کھاندا، اور سنت بھی ہے، طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہن کھانا تھوڑا سی، بندے دو سن، مہمان نے بھی بہنا ہے میزبان نے۔ فرمایا اپنی بیوی نو جدو اسی کھانا کھان بہ جائیے نا آئی بہانے نال دیوا صحیح کرن دے، ادو کہڑا بلب ہوتے سن ہے کہ مگروں مین سوچ چک دیتا جائے بجلی بند ہو گئی ہے، دیوا صحیح کرن دے بہانے آئی تے بند کر جائی، میں منہ جو بچا کے ہی لاندا رہا تے کھانا کھا لے گا، اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، رب دا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ مثالاں تے لیاؤ ایسے ایویں تے نہیں رب فرما رہا اولئک هم المفلحون، یہ سارے کامیاب لوگ نے۔ انہاں دو آیتاں تو بعد ایک آیت ہے او دا تھوڑا جہا میں ضرور ذکر کرنا چاہنا نا، الفاظ اللہ سنے دے سونے قرآن میں
فرمایا والذین جاؤ من بعدہم، تسی بھی میں بھی ساری کائنات دے لوگ جڑے ہونا صحابہ تو بعد آنے والے، ہر دور دے بعد آنے والے، والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے وہ لوگ جے قرآن تذکرہ کر دیا جے قرآن اللہ فرماتے نے بعد چ ہونے والے دا کام کیے پہلے گزریا دے واسطے دعا کرن یا اللہ انہاں دے گناہ معاف کر دے، اور سانو تے عام لوگاں دے گناہ دی معافی دا اللہ کو تقاضا کرن دا حکم ہے چے جائے کہ اسی صحابہ دے کیڑے کرنے شروع کر دئیے، وہ جڑے میرے سونے پیغمبر دی نبوت تے میرے سونے پیغمبر دی پوری سیرت تے لیل و نہار تے شام و سحر تے میرے سونے پیغمبر دی زندگی دے ایک لمحے دے جڑے گواہ نے انہاں دے کیڑے کرنا، اللہ اللہ اللہ، کوئی ایتھے کسے دے دادے پر دادے نو کچھ کہہ تے جناب علی وہ مرن مٹن واسطے تیار ہو جاتا ہے، صحابہ تے او نے آ قرآن نو سچا مننے آ تے کیویں صحابہ دے ذریعے ساڈے تک پہنچے۔ بہرحال میرے دوستو بزرگو، صحابہ دی عظمت، صحابہ دا مقام، صحابہ دی شان میرے سونے پیغمبر تے رب نے قرآن نو نازل کر کے فرما دیتا، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا محمد اللہ دے رسول نے، محمد اللہ دے تو جو میرے بھائی ٹائم انہاں دی گھڑی دے مطابق میں چل رہا مگر تانوں پتا ہے میرا ٹائم ہے سوال یہی ہوتا ہے تے بہرحال انہاں دی گھڑی اور انہاں دے علاقے دا اور انہاں دی محبت دا بھی تھوڑا جہا پاس رکھنا ہے، اس واسطے میں اپنی بات کو ختم کرن لگا، ذرا توجہ فرمانا، محمد الرسول اللہ، سارے ایک بار درود پڑھ لو، میں ایک کوئی گل کہندا ہونا قرآن دے وقت سبحان اللہ آکھو دل کرے تے نہ آکھو نہ کہو، نہ دل کرے نہ کہو، لیکن سونے دا نام سن کے درود ضرور پڑھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جڑے سونے دے صحابہ نے انہاں دیاں خوبیاں بھی تے دیکھو نا کی نے، فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ تتے ہوندے نے تے کافراں نال آپس وچ ٹھنڈے ہی رہندے نے، آپس دے اندر انہاں دے اسی ہن بندوقاں کسیاں نے، کسے مجلس چ بیٹھو او دی غیبت او دی چغلی او دے خلاف او دیاں جناب بدخوئیاں نہیں پیاریو، سن حکم ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد رسول اللہ دے جڑے ساتھی نے انہاں دا انداز ہے کافراں واسطے بڑے گرم نے، کافراں واسطے بڑے سخت نے، رحماء بینہم تے آپس اندر نرم نے، انہاں دیاں طبیعت آپس اندر محبت تے پیار، آپ فضا پیدا کرو آپس کے اندر محبت تے پیار دی فضا، ہاں اے کرو جویں میرے سونے پیغمبر نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، فرمایا جڑا اللہ واسطے کسی نال محبت کرتا ہے، اللہ واسطے کسی نال ناراضگی رکھتا ہے، اللہ واسطے کوئی شے دیندا ہے، اللہ واسطے کوئی چیز روکدا ہے، اے ایمان دا تکمیل ایمان والا ہے، مکمل ایمان والا اے شخص ہے، اس واسطے اگر کسی نال محبت ہے تو اللہ واسطے ہوئے، اگر کسی نال دشمنی ہے تو بھی اللہ واسطے، کیوں جی کوئی بندہ ایسا میرے اس مجمع اندر ہوئے، میں ہاتھ کھڑا نہیں کرانا تے نہ میں بلانا ہے، ذرا سوچے ہاں آج تک کسی نال ناراضگی اللہ واسطے ہوئی ہوئے، ہوں گے کئی بزرگ ہوں گے اللہ دے فضل و احسان نال، میرے کئی ایسے بزرگ نے جڑے ناراض ہوندے نے برادری دے اندر تے اللہ دی نافرمانی تو ناراض، اپنے رشتہ داراں نال ناراض ہوندے نے تے اللہ دی نافرمانی دی وجہ تو ناراض ہوندے، اور دوسری صحابہ دی ایتھے اللہ تعالیٰ دی ذات نے جڑی خوبی بیان کی تھی وہ خوبی صرف قرآن ہی بیان نہیں کر رہا، والذین معه
اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم تسی ویکھو گے تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فرمایا انہاں نوں تسی ویکھو گے رکوع کردے تے سجدے کردے رکوع نماز وچ ہوندا ہے رکوع نماز وچ سجدہ نماز وچ تے صحابہ کون سن نمازی صحابہ کون سن تو بھائی ہن میں اسپیشل آیا انہاں بھائی امجد صاحب نے بھائی محمد سعید صاحب نے بھائیاں سارے نے میرے دعوت دیتی ہے تے اس دعوت دا میں سمجھنا کوئی تھوڑا جا فائدہ انشاءاللہ فائدہ تو ویسے بھی ہے انشاءاللہ لیکن اس رنگ دے اندر ہو جائے میں ہن بھی ہاتھ نہیں کھڑے کرانے تے سر بھی نہیں ہلانا ایس میرے مجمع دے اندر حسن ظن سارے نمازی ہو جے کوئی کسر ہے تے رب نال وعدہ کر کے جاؤ آج تو بعد پنجے بعد نماز پڑھاں گے انشاءاللہ پڑھاں گے انشاءاللہ اگر کمی ہے تو اس کمی نو دور کر لو صحابہ دا ایمان سن دیا صحابہ دی شان سن دیا صحابہ دا مقام سن دیا وہ لوگ نے میرے سونے پیغمبر نے فرمایا لوگوں تواڈے چ کوئی احد پہاڑ دے برابر سونا اللہ دے رستے اندر دے دے تے صحابہ بک جو دا دے دین اس بک جو دا مقابلہ احد پہاڑ سونا بھی تہاڈا نہیں کر سکتا بلکہ میں دیکھا اور انداز نہ صحابہ دی عظمت دا تذکرہ کرتا ہوں ایک حدیث ہے اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی 4 بار آکھیا ہے اتقوا اللہ او لوگو اللہ تو ڈرو میرے صحابہ دے بارے اللہ تو ڈرو میرے صحابہ دے بارے بات میری سٹ نہ پایا جے حدیث پاک دے اندر جدو کوئی اہم بات ہوندی سی میرے سونے پیغمبر 3 مرتبہ دہرایا کرتے سن کتنی مرتبہ بھائی 3 مرتبہ دہرایا کرتے لگن جدو واری آئی میرے سونے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت تھی میرے پیغمبر نے 4 بار اچھا لوگو میرے صحابہ دے بارے اللہ تو دریا عظمت صحابہ نو سمجھو اہم بات 3 مرتبہ دہرائی جائے عظمت صحابہ دی واری آئی اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ ومن اذى اللہ فیوشک ان یاخذہ میرے سونے پیغمبر نے فرمایا لوگوں اللہ تو ڈریا جے میرے صحابہ دے بارے 4 مرتبہ بیان فرما کے فرمایا میرے صحابہ دے کھتے نہ پیا جے لا تتخذوهم غرضا من بعدی اپنے تانو تشنیع دا اپنی سب و شتم دا اپنے میلیاں دا اپنی نشانیاں دا نشانہ صحابہ نو نہ بنایا نال دسیا جنہیں انہاں نال محبت کیتی انہیں میں محمد نال محبت کیتی جنہیں میرے نال محبت کیتی انہیں اللہ نال محبت کیتی تے جنہیں صحابہ نال بغض رکھیا انہیں محمد نال رکھیا جنہیں محمد نال رکھیا انہیں صحابہ نال نہیں اب محمد نال ہی نہیں اللہ نال بغض رکھیا آخر تے فرمایا جنہیں انہاں نو تکلیف دیتی انہیں مینوں تکلیف دیتی جنہیں مینوں تکلیف دیتی انہیں اللہ نو تکلیف دیتی تے جڑا اللہ نو تکلیف دے اللہ دے عذاب کو بچ نہیں سکتا اس واسطے بھائیو اپنی محفلوں دے اندر اپنی مجلساں دے اندر ایسے لوگاں دی تصحیح کرتے رہا کرو اور انہاں نو جناب علی انہاں دی تھوڑی تھوڑی تربیت کرتے رہا کرو صحابہ وہ ہستیاں نے اگر انہاں نو تکلیف پہنچائی تو رسول اللہ نو تکلیف پہنچائی اور رسول اللہ دی پہنچی ہوئی تکلیف اللہ نو پہنچانا ہے اور اللہ نو پہنچی ہوئی تکلیف پھر اللہ دے عذاب کو بچ نہیں بتا سکتا اللہ اکبر میں ان الفاظ سے اکتفا کرتا ختم کرنا اچھا جی یہ بل مسیح ہے اچھا اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے میرے دوستوں اور بزرگوں میں تمام آنے والے احباب دا بھی اور بالخصوص منتظمین دا شکریہ ادا کرنا اس مقام تے پہنچے ہو اے بہار مسجد اندر لائی دے تے مینوں تے کوئی خطرہ ہی جا پڑیا سی تے بہرحال اللہ تعالیٰ نے تواڈے دلاں دے اندر بات ڈالی ہے تسی تشریف لے آئے ہو اللہ تواڈا حامی و ناصر ہوئے
اللہ تہاڈے نال محبت فرمائے کہ اللہ سونا جویں میرے اپنے پیغمبر دے صحابہ نال راضی ہویا ہے اللہ تہاڈے نال بھی راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔